السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ میں مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو حضرت امام ابو یعلا موصلی کی جو مجموعہ احادیث ہیں ان سے کچھ احادیث ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 463۔ حضرت نعیم بن دجاجہ فرماتے ہیں، میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، اچانک ابو مسعود آئے۔ حضرت علی نے فرمایا فروخ آیا ہے، بس وہ بیٹھ گئے۔ حضرت علی نے فرمایا تو لوگوں کو فتویٰ دیتا ہے؟ عرض کی جی ہاں، میں ان کو بتاتا ہوں۔ سو بعد میں آنے والے وقت شر ہے، مجھے بتائیے کہ آپ نے اس حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شے سنی ہے؟ عرض کی جی ہاں، میں نے سنا ہے، فرماتے ہیں کہ لوگوں کو 100 سال آئے گا اور زمین پہ آنکھ جھپکنے والا نہیں رہے گا۔ حضرت علی نے فرمایا تیری پیٹ نے گڑھا کھودنے میں خطا کر دی اور تو نے پہلے فتوے میں غلطی کی ہے، اور فرمایا اس کے لیے ہے جو اس دن حاضر ہوگا، کیا خوشحالی 100 سال کے بعد آئے گی؟ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 464۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بچہ ماں کے پیٹ سے گر جاتا ہے، اگر اس کے والدین کو اللہ عز و جل جہنم میں داخل کرے گا تو وہ اپنے رب سے جھگڑا کرے گا، یہاں تک کہ اس کو کہا جائے گا اے گر جانے والے بچے واپس چلا جا، میں نے تیرے والدین کو جنت میں داخل کر دیا ہے۔ وہ گرنے والا بچہ اپنے انتڑیوں کے ساتھ اپنے والدین کو کھینچ کے جنت میں داخل کرے گا۔ ایک اور حدیث ہے 465۔ حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہوں نے ایک آدمی کو دیکھا، وہ خالی جگہ کی طرف آیا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس تھی، اس میں داخل ہوا، اس کو بلوایا اور اس نے منع کیا اور فرمایا کیا میں آپ کو حدیث بیان کروں جو میں نے اپنے ابو سے، انہوں نے میرے نانا رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا میری قبر کو عید نہ بناؤ اور قبروں کو گھروں میں نہ بناؤ، بے شک تمہارا سلام مجھے پہنچا دیا جاتا ہے تم جہاں بھی ہوتے ہو۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 466۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے جب میں نے فاطمہ سے شادی کی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا گھوڑا یا اپنی زرہ فروخت کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی زرہ فروخت کرو۔ میں نے وہ فروخت کی، 12 اوقیہ چاندی کے بدلے، وہ حضرت فاطمہ کا مہر تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 467۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہمارے لیے رات کو سونے کے لیے فاطمہ کی طرف سے کوئی شے ہدیہ نہیں دی گئی سوائے مینڈے کے چمڑے کے۔ ایک اور حدیث ہے 468۔ حضرت عاصم بن کلیب اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، آپ لوگوں کے کاموں میں مشغول تھے، اچانک آپ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے سفر والے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس نے عرض کی اے امیر المومنین، بس اس نے حضرت علی کو لوگوں کے کاموں سے بے خبر کر دیا۔ کہنے لگے بے شک میں نے کہا تجھے کیا کام ہے؟ اس نے کہا جی ہاں حج یا عمرہ کروں۔ فرمایا میں نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ میں حضرت عائشہ کے پاس سے گزرا، حضرت عائشہ نے فرمایا یہ لوگ کون ہیں جو تم سے پہلے نکلے؟ کیا ان کو حروریہ کہا جاتا ہے؟ میں نے عرض کی جس مقام میں ہیں ان کو ہراوا کہا جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا خوشخبری اس کے لیے جوان کو ہلاک ہوتے دیکھے۔ حضرت عائشہ نے فرمایا بے شک اللہ کی قسم اگر تم علی بن طالب سے پوچھو گے تو تم کو ان کے متعلق بتائیں گے۔ پھر میں آیا، میں نے آپ سے ان کے متعلق پوچھا، حضرت علی فارغ ہو چکے تھے۔ فرمایا اجازت لینے والا کہاں ہے؟ اس کے بعد حضرت علی کھڑے ہوئے وہی بات بتائی جو مجھے بتائی گئی تھی۔ حضرت علی نے 3 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھا، پھر فرمایا میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھا، آپ کے بعد حضرت عائشہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا۔ مجھے فرمایا اے علی آپ کیسی حالت میں ہوں گے؟ اس وقت ایک قوم فلاں فلاں جگہ سے نکلے گی، ہاتھ سے اشارہ کیا مشرق کی جانب، قرآن پڑھیں گے، قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، وہ اسلام سے نکل جائیں گے جس طرح تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ ان میں ایک آدمی ہوگا، اس کا ہاتھ ایسا ہوگا جس طرح حبشی عورت کا پستان ہوتا ہے۔ پھر فرمایا میں تم کو اللہ کی قسم دیتا ہوں اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں، کیا میں نے تم کو بیان کیا وہ ان میں موجود ہے؟
انہوں نے عرض کی جی ہاں، بس تم اس کو جا کے تلاش کرو۔ پھر تم اس کو لے آئے اس حالت میں کہ تم اسے گھسیٹ رہے تھے جس طرح تم کو میں نے بتایا ہے۔ پھر فرمایا اللہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سچ فرمایا ہے، 3 مرتبہ کہا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 469۔ حضرت ابی وائل فرماتے ہیں میں آپ کے پاس آیا تو میں نے ان لوگوں کے متعلق پوچھا جن کو حضرت علی نے قتل کیا تھا۔ میں نے کہا ان کا خون کیوں بہایا تھا، ان کا خون کیوں مباح کیا تھا، کس لیے ان کو اس طرف سے دعوت دی گئی، یا ان کو خون کیوں بہا، کس وجہ سے ان کا خون کو مباح کیا گیا۔ فرمایا جب شام میں مقام صفین پہ جنگ لڑی جا رہی تھی تو حضرت معاویہ اور ان کے ساتھیوں نے ہیلا سے ان کو بچایا تھا۔ ان کو حضرت عمر بن عاص نے فرمایا میری طرف سے محاسب بھیجیں، یعنی اللہ کی قسم ہم ان کو تمہاری طرف واپس نہیں کریں گے۔ ایک آدمی آیا قرآن اٹھائے ہوئے اور آواز دینے لگا ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب ہے، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جن کو ہم نے کتاب کا حصہ دیا ہے؟ حضرت علی نے فرمایا جی ہاں، ہمارے اور تمہارے درمیان کتاب اللہ ہے، لیکن ہم تم سے اس سے زیادہ حقدار ہیں۔ خوارج آئے، ان کا نام ہم نے اس دن قرار رکھا ہوا تھا۔ وہ تلواریں اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے تھے، کہنے لگے اے امیر المومنین، کیا آپ ان لوگوں کی طرف چلنے والے نہیں کہ ہمارے اور ان کے درمیان کتاب اللہ کا فیصلہ ہو جائے؟ سہیل بن دیف اٹھے اور فرمایا لوگوں تم نے اپنے اوپر بہتان لگوا لیا ہے، بے شک ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے حدیبیہ کے مقام پہ، اگر ہم نے لڑائی دیکھی تو ہم لڑے۔ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور مشرکین کے درمیان صلح کا دن تھا۔ حضرت عمر بن خطاب آئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم حق پہ نہیں ہیں اور یہ باطل پہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے عرض کی کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیوں نہیں؟ حضرت عمر نے عرض کی بس کس طرح ہم اپنے دین میں کمزوری دکھائیں اور لوٹ جائیں اور ہمارے اور ان کے درمیان اللہ کوئی فیصلہ نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ابن خطاب، میں اللہ کا رسول ہوں، مجھے اللہ کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ حضرت عمر چلے اور صبر نہ کر سکے، غصے کی حالت میں تھے، یہاں تک کہ حضرت ابو بکر کے پاس آئے، عرض کی اے ابو بکر، کیا ہم حق پہ اور وہ باطل پہ نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کیوں نہیں؟ فرمایا کیا ہمارے مقتول جنت میں اور ان کے مقتول جہنم میں نہیں جائیں گے؟ آپ نے فرمایا جی ہاں۔ عرض کی بس کس بات پہ ہم اپنے دین میں کمزوری دکھا کے واپس چلے جائیں اور ہمارے اور ان کے درمیان اللہ کوئی فیصلہ صادر نہ فرمائے؟ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے ابن خطاب، وہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ انہیں کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ قرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا۔ فتح کے بعد ایک آدمی حضرت عمر کی طرف بھیجا، آپ نے ان کو پڑھایا۔ عمر نے عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں۔ حضرت عمر خوش ہوئے اور آپ اور لوگ واپس آئے، پھر ان کو ہروا کی طرف نکال دیا، یعنی خوارج کا گروہ 10,000 لوگوں پہ مشتمل تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی طرف بھیجا، ان کو اللہ کی قسم دی، انہوں نے انکار کیا۔ ان کے پاس ساسا بن سوہان آئے، ان کو قسم دی، فرمایا تم اپنے خلیفہ سے کس بات پہ جنگ کرتے ہو؟ انہوں نے کہا فتنے کے ڈر کی وجہ سے۔ حضرت علی نے فرمایا اس سال جلدی نہ کرو، اس آنے والے سال فتنے کی ڈر کی وجہ سے وہ واپس چلے گئے۔ انہوں نے کہا چلی گئی اس پہ جس پہ ہم آئے تھے، اگر علی فیصلہ قبول کر لیتے ہم ان سے لڑتے، اس طرح وہ ہمیں صفین کے دن لڑے ہیں، اگر ہم توڑ دیتے تو وہ ہم سے لڑیں گے۔ وہ چلے یہاں تک کہ نہروان پہنچے، ان میں سے ایک فرقہ جدا ہوا، وہ لوگوں کو ہدایت کرتے۔ ان کے ساتھیوں نے کہا تمہارے لیے ہلاکت ہو اس پہ جو ہم علی سے جدا ہوئے۔ یہ بات علی تک پہنچی، آپ کھڑے ہوئے، لوگوں کو خطبہ دیا، فرمایا تم کیا خیال کرتے ہو، کیا ہم شام چلے جائیں یا ان کی طرف واپس چلے جائیں جو اپنے گھروں میں ہیں؟ بلکہ ہم اس طرف واپس جاتے ہیں۔ ان کو ان کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لوگوں کے اختلاف کے وقت ایک فرقہ نکلے گا، ان کو قتل کرنے والا 2 گروہوں میں زیادہ حق پہ ہوگا۔ ان کی نشانی ان میں سے ایک آدمی ہوگا، اس کا ہاتھ عورت کی پستان کی طرح ہوگا،
وہ چلے یہاں تک کہ نہروان تک پہنچے، انہوں نے سخت جنگ کی، حضرت علی کے گھوڑے ان پہ کھڑے ہی ہوئے، حضرت علی کھڑے ہوئے اور فرمایا اے لوگوں اگر تم لڑتے ہو میرے لیے اللہ کی قسم میرے پاس تم کو بدلہ میں دینے کے لیے کچھ نہیں، اگر تم لڑتے ہو اللہ کے لیے تو یہ تمہارا فعل نہیں ہوگا۔ لوگوں نے ایک بار اس پہ ہلہ بول دیا، ان کو چہروں کے بل لٹا دیا۔ حضرت علی نے فرمایا ان میں ایک آدمی کو تلاش کرو۔ لوگوں نے تلاش کیا، اس کو نہیں پایا، یہاں تک کہ بعض نے کہا ہم سے علی ابن طالب نے ہمارے بھائیوں سے دھوکہ کیا، یہاں تک کہ ہم نے ان کو مارا۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، اپنے سواری منگوائی، اس پہ سوار ہوئے اور چلے یہاں تک کہ اس جگہ پہ آئے، یہاں ایک دوسرے کو قتل کیا تھا، ان کے پاؤں سے بچھانے لگے، یہاں تک کہ ایک ایک آدمی کو اس کے نیچے پایا، وہ ان کے نیچے تھا۔ حضرت علی نے کہا اللہ اکبر، اور خوش ہوئے، لوگ بھی خوش ہوئے اور واپس آئے۔ حضرت علی نے فرمایا میں اس سال جہاد نہیں کروں گا۔ آپ کوفے کی طرف چلے گئے، وہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ حضرت امام حسین خلیفہ بنے اور اپنے باپ کے طریقے پہ چلے، پھر آپ نے بیت معاویہ کی طرف بھیجا۔